نے ایسی شادی کر لی. شادی کا مسئلہ کتنا ہے معلوم ہے؟ یہ پڑھانا اڑانا، یہ سب جتنا کلمے پڑھاتے ہیں، درود پڑھاتے ہیں، یہ سب چیزیں فرض واجب نہیں ہیں، یہ تو مستحبات میں سے. پڑھا لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھایا تو نکاح پر کچھ فرق نہیں آئے گا. لیکن نکاح کی اصل چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول. بس 2 لفظ میں پورا نکاح ہو جاتا ہے. لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے، لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا. پورا کلمہ پڑھنا، فاتحہ پڑھنا یہ مستحبات میں سے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آج سے یہ مت کرو، کرو، ہم تو سنی ہے میرے عزیزو. لیکن نکاح کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول. اب میری اتنی بات سن کر کے کوئی بھی نوجوان یہ سوچ لیا حضرت نے بتایا خالی ایجاب و قبول کا مسئلہ ہے، چلو کسی لڑکی کو لے جاتے ہیں تنہائی میں، کہتے ہیں تو بول تو منظور ہے، میں بھی بولتا ہوں مجھے قبول ہے، ہو گیا نکاح. ہم ایک شادی کے بندھن میں آ گئے. میرے عزیزو اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر کے 2 لوگ نکاح کر لیں تو جیسے میں نے کہا خالی ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے. وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرا نکاح ہو گیا. نہیں، نکاح نہیں ہوا، یہ حرام کیا تم نے. کیونکہ شریعت نے نکاح کے ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کو بھی شرط میں رکھا ہے. تمہیں بتانا پڑے گا سب کو کہ نکاح کر رہے ہو. کلمہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، فاتحہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو تو معلوم کرانا ہوگا ورنہ زنا ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ گواہ کی کتنی اہمیت ہے. گواہ کی کتنی، ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں گواہیوں سے، ہماری شادی ہوتی ہے گواہی سے. اب کیسا گواہ رکھنا چاہیے؟ اب یہاں میں بولوں گا تو بہت ساری چیزیں اس میں سے یعنی ماحول کے اعتبار سے میچ نہیں ہو پاتی ہیں. گواہ کو باشرہ ہونا چاہیے، وہ ایسا ہو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہو. لیکن ایسا ڈھونڈنے جائیں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ پورے شہر میں 1-2 ملیں گے اور انہی کو سب شادیوں میں گھمانا پڑے گا. تو ظاہر سی بات تو دونوں کی طرف سے کسی کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں. ادھر کا ماموں ادھر کا چاچا، کوئی بھی ایک گواہ ہو جاتا ہے. لیکن جو گواہ کی کوالٹی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں چاند کی گواہی بھی لینے کے لیے کہا گیا. یہ دیکھو فاسق و فاجر تو نہیں ہے. فاسق و فاجر کا مطلب ہوتا ہے علل اعلان حرام کام کرنے والا، ایسے کی گواہی قبول نہیں. جماعت سے نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو کہا گیا اس کی گواہی قبول مت کرو، مردود الشہادہ ہے. جو طاقت ہونے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا اس کو کہا ہے شریعت نے کہ وہ مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، قبول نہیں. زنا میں کبھی مشہور ہو گیا ہے یا پھر حرام کام کرنے میں مشہور ہو گیا ہے، سود لیتا ہے، اس کی گواہی نہیں لی جائے. چوری میں کبھی پکڑا گیا اس کی گواہی قبول نہ کی جائے. علل اعلان اس کے گناہ ظاہر ہوں تو ایسے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. میاں یہ دنیا کا معاملہ نہیں، ہمارے آخرت کا معاملہ ہے. اب چاند کے معاملات تو ایسے ہو گئے کہ اب گواہ ہوا سب ختم ہو گئے، سارے گواہ تو فون بن گئے. اب ارے فون میں آیا ہے حضرت، واٹس اپ آج کے زمانے کا بڑا گواہ بنا ہوا. کہاں سے دیکھا آپ نے؟ واٹس اپ میں دیکھا نا. 4 سال پہلے والا چاند بھی واٹس اپ میں ویسی تازہ بن کے آتا ہے. عزیزان اکرامی، اسلام کے جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، آج بھی ہونا چاہیے وہی گواہی کے اصول. میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، شریعت کے یہ اصول کو توڑ کر کے لوگوں کو آسانی دکھانے کے لیے یہ معاملات میں آج آپ پڑ جائیں گے تو کل علماء کو یہ قوم ہٹا دے گی اور پھر ان کے پاس خود ہی موبائل ہیں، آلے ہیں، یہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کب کہاں چاند نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے. اس لیے گواہیوں کے جو اصول رکھے گئے ہیں اس کو پڑھا کریں علماء بھی. یہ تو چاند کی بات ہوئی تھی. اگر گناہوں پر کسی کے تم گواہ بن گئے یا ڈینجر معاملہ ہے، یا تو گواہی دو ہی مت، یا دے رہے ہو تو تمہارے لیے کتنی بڑی شرطیں ہیں.